اب آپ یہ سن لینا یار، جو کہتا ہے کہ نظر بد کو جو حق سمجھتا ہے وہ مشرک ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر بد لگ جانا یہ حق ہے، اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو محمد رسول اللہ مشرک ہو گئے، وہ فتویٰ اللہ کے نبی پر لگا رہا ہے فتویٰ۔ یار مسلمین والے گدھے ہیں، ظاہر ہے بیچارے، ان کو تکفیریت کے سوا ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ میں ان کی ایک ایک رات کو، مسلمین کی ایک ایک رات کو جانتا ہوں، تکفیریوں کے سوا، تکفیریت کے سوا ان کے پاس کوئی علم نہیں، کچھ علم نہیں، کچھ نہیں جانتے۔ آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار نہ کریں، آپ میں یہ لوگ مطمئن کریں۔ جیسا پچھلی دفعہ ایک سوال بندہ لے کے آیا، پورے مینو کیا سوال کر رہا ہے کہ تواڈے علماء اہل حدیث نے اس سوال کا جواب دینے کے پہلے گرم ہونے تو بعد باہر بھی کڈن۔ اچھا تسی آئے، میں اس سوال کے جواب سیم ہوئے میں ایک سوال کے یار جب ایک بندہ سرے عام حدیث کا انکار کرے گا تو ہم تو گرم ہوں گے، سیدھی صاف حدیث کا جو انکار کرے گا گرمی تو آئے گی۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو ٹھکرا رہا ہے، وہ مسلمان کیسے بات کریں؟ اور جو مسلمان ہی نہیں ہے میں اس کا سوال کیوں سنوں؟ وہ مسلمان ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا انکار کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، ایک حدیث کا انکار کرنے والا۔ قرآن ہے نبی تیرے نہ تو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ تینوں جادو زدہ تسلیم کرتے ہیں؟ ایک پوری کتاب میں تو حسین اسی پریشان کرتے ہیں لوگ، ساری پریشانی دور کی جائے، ساڑھے ایس مسجد سے ایتھے نماز پڑھنے ایک بندہ آمدہ ہے، کیوں آتا ہے ساتھ مولویوں تو یار سیدھی سی بات ہے، آپ سمجھ لو نا، بات سمجھو۔ مولویوں تو بچاؤ میں ہے دعا بدت اجتماعی نہیں کرنی، دوجا دلیلہ دینا ہے کہ تسی کرو یہ جائز ہے، ایک آندہ ہے کہ تسی تویز نہیں لکھنا شرک ہے، ایک آندہ نہیں تسی لکھ سکتے جی، تیجا آندہ ہے اور آفزی نے جڑے ادھر ویکھنا جہاد کر دے پہ ماس والے نال تسی دعا نہیں کرنی، ادھر آندہ ایک آندہ کشمیر فرض کرنا ہے، دوجا آن کے آندہ ہے ناجائز ہے، کیڑے پاسے اسی جائیے سانو رستہ دس۔ پھر شیخ صاحب ایک اور چیز بھی ہے، وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، آپ لڑایا پیا مولویوں نے نہیں لڑایا، سیدھی سی بات ہے، مولویوں نے لڑایا، آپ خود جو ہے نا وہ غلط رستے پر چلے ہوئے۔ قرآن مجید اور حدیث اللہ نے صرف مولویوں کے لیے اتاری نہیں ہے کہ مولوی قرآن و حدیث کو سمجھے اور پھر اپنی مرضی سے جو دل میں آئے وہ لوگوں کو دین کے نام سے بتاتے چلے جائیں۔ قرآن حدیث مولویوں کے ٹھیکے کے لیے آپ نے نہیں اتاری، یہ ہر مسلمان کے لیے اتاری ہے۔ جتنا ہر مولوی پر فرض ہے قرآن و حدیث سمجھنا، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب ہر بندہ خود قرآن و حدیث کو سمجھے گا، پڑھے گا، وقت نکالے گا تو مولوی کا دجل چلے گا نہیں۔ یہ جو مولویوں کا دجل چلتا ہے وہ ہماری جہالت، کم عقلی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مولویوں کا دجل ہمارے اوپر چلتا ہے۔ ہمارا قصور ہی کوئی نہیں ہے، اس میں سارا قصور ہی مولویوں پر ڈال دیا۔ جاہل ہم نے قرآن کو کبھی اٹھا کر نہیں پڑھا، دیکھا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ٹھیکہ دے دیا سارا مولوی کو، تو مولوی نے تو پھر اپنے پیٹ کے لیے جو دل میں آئے گا کرے گا وہ۔ میں 35 قرآن کی شہرہ سینڈ کی تھیاں شہر صاحب 35 ایتاں جہاں وہ آدھے نے کہ رات کو دے در پروگرام ہو گیا سب سے ہوگا مانی معاشرہ سے جانتے ہو اتنے پروگرام میں شامل ہویا اور جب پروگرام ختم ہویا عبداللہ ناصر رحمان صاحب اللہ عنہ سے بہت جدید اور خاتمہ شمار ہو جائے، انہوں نے کہا جی دعا کرو، انہوں نے دعا کرائی، اور یہ دسو کیا انہوں نے دعا کرائی اسی لوگ بدعتی کہہ سکتے ہیں؟ دعا کا مسئلہ تو مجھے لگتا ہے میں پچھلی مرتبہ سمجھا کے گیا تھا آپ کو تفصیل سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بدعتی کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ رہا ہوں کہ بدعتی ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیو، میں دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی مولوی دنیا کا، کوئی محدث، کوئی شیخ الحدیث، کوئی بڑے سے بڑا آ جائے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت نازلہ اور نماز استسقاء کے علاوہ ایک مرتبہ اجتماعی دعا کرنے کا کوئی ایک سند، ایک حدیث دکھا دینا مانگا، کوئی آ جائے مولوی دنیا میں، شکریہ ادا کروں گا اس کا، اس کے پاؤں دھو کر کہوں گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی ان دو موقعوں پر اجتماعی دعا کبھی ایک مرتبہ بھی کروائی ہو، پیارے پیغمبر نے دعا پڑھی ہو اور صحابہ نے پیچھے آمین آمین پڑھا ہو۔ اور افتتاح جب ہے ہی نہیں تو پھر بڑے علماء چھوٹے علماء اس کی بات ہی ختم ہو گئی۔ بشیر احمد رحمانی صاحب وہ افتتاح میں میرے پاس تصویر ان کی
موجودہ دعا کر رہے ہیں، جہاں پہ فلٹر کا افتتاح و دعا مانگے جب مسجد میں ایک منٹ بات سنو کہ یا پھر کہیں کہ وہ بدعت کر رہے ہیں، آپ ان پہ لگائیں فتویٰ وہ بدعتی ہیں، ہم اس چیز کو تسلیم کریں، لیکن ایک طرف علماء کرام جید علماء کرام یہی بات کہہ رہے ہیں اگر یا تو بدعت کہیں کہ جان بوجھ کر بدعت کے مرتکب ہیں، وہ بدعتی ہیں، ہم ان کو لگائیں۔ کسی مہمان بلائے اسی گاڑی میں دیکھو نا سر جی نہیں، میں نے کون سی گاڑی نکالی ہے؟ میں نے تو کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ مرتد ہے، کافر ہے، گرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک صحیح حدیث کا انکار کرنے والا جو یہ کہتا ہے کہ نظر کو جو برحق مانتا ہے وہ مشرک ہے، اس کا فتویٰ امام الانبیاء پر لگتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا نظر حق ہے، وہ قرآن جو ثابت کرتا ہے، قرآن جو ہے ہی نہیں ایسی بات۔ جزاکم اللہ خیر، شکرا محترم بھائیو، مفتی صاحب